الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد المصطفى وعلى آله سفينة النجاة وأصحابه نجوم الهدى وعلى أولياء أمته مصابيح الصدق والصفاء. أما بعد، فقال الله تعالى في الكتاب القديم والخطاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حق العظيم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب حضرات اعتکاف کی عبادت میں مصروف ہیں، قابل مبارکباد ہیں. آپ کے پروگرام کے مطابق آج سے ختم اعتکاف تک جمعہ اور اتوار کو چھوڑ کر ہر روز قرآن پاک کی آفاقیت اور ہماگیریت کے عنوان سے قرآن کے مختلف پہلوؤں پر لیکچرز دیے جائیں گے. مثال کے طور پر قرآن کی ادبیت، فصاحت و بلاغت، قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا احترام، قرآن اور سائنس دونوں کا کیا تعلق ہے، انبیاء کرام جو گزرے ہیں اس سے پیشتر ان کے معجزات کا ایک علیحدہ عنوان، نیز حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں، تو قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان سے تقابلی ایک جائزہ، ایسے ذیلی موضوعات پر روزانہ لیکچرز ہوں گے. مگر کسی جگہ کوئی درس ہوتا ہے یا بیان ہوتا ہے تو اس کے چند آداب ہیں کہ لوگ اپنی تلاوت وغیرہ میں مصروف رہیں، تو جو بیان کر رہا ہے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے. آپ مجھے بے ادب مت بنائیے، اور آپ لوگ تلاوت قرآن کو اس وقت موقوف کر دیجئے اور سماعت کیجئے، اور اس کے ختم کے بعد پھر آپ تلاوت کر سکتے ہیں، ورنہ اس بے ادبی کا ذمہ دار میں ہو جاؤں گا. آپ تو قرآن پڑھ رہے ہیں مگر بے ادبی میرے تفویض ہو جائے گی. قرآن پاک کی تلاوت کے آداب ہیں کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو سننے والا اسی طرف متوجہ ہو کر غور سے سنے. میں بجائے سننے کے آپ کے سامنے بیان کروں تو ایک بے ادبی بات ہو جائے گی. اس لیے آپ حضرات کسی متعلق کے بغیر سماعت فرمائیں پوری توجہ کے ساتھ. آج کے اس لیکچر کا عنوان رکھا گیا ہے قرآن پاک کی فصاحت، بلاغت اور اس کی ادبیت. میں نے اس کے لیے سورہ نحل کی ایک آیت کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے. وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے ہمارے حبیب، آپ پر ہم نے کتاب یعنی قرآن پاک ایسی اتاری ہے
جس میں ہر چیز کے لیے روشن بیان ہے۔ دوسرے الفاظ میں، دنیا میں یوں تو بہت سے لوگ اپنی مذہبی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک ایک واحد کتاب اور آسمانی کتاب ہے جس کی آفاقیت، ہمگیریت، جامعیت ایسی بے نظیر اور لازوال ہے کہ جس وقت سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کے بعد سے 1400 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے باوجود ہر زمانے کے تقاضوں کی تکمیل کر رہا ہے، اور اس میں ایک یا دو مسئلے پر اللہ تعالیٰ نے توجہ نہیں دلائی ہے۔ اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اس میں میتھمیٹکس بھی ہے، سائنس کے مختلف شعبوں کا بھی بیان ہے، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، بایولوجی بھی ہے، زوالوجی بھی ہے، میڈیکل مسائل بھی اس میں موجود ہیں۔ قرآن پاک کی جو ہمگیریت ہے اس پر ہم تو مسلمان مومن ہونے کے لحاظ سے قائل ہیں، لیکن آج دنیا کے کونے کونے میں، گوشے گوشے میں اس کی تحقیقات کے بعد جب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ آج دنیا اتنی ترقی کی ہے، اس کے باوجود قرآن پاک برابر ہماری ترقی کے منزلوں کو کوپ اپ کر رہا ہے، اس کے تقاضوں کی تکمیل کر رہا ہے، تو بہت سے لوگ اسی ایک نقطے پر اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم ادبیت اور فصاحت اور بلاغت کے بارے میں عرض کر رہے ہیں۔ ہر زبان کی ایک ادبیت ہوتی ہے، لٹریچر کہتے ہیں جس کو، لٹرری جو اسپیکٹ ہوتا ہے، ادبی جو پہلو ہوتا ہے کہ وہ زبان میں کیسی ادبیت ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کی ادبیت اتنی منفرد اور ایسی بے نظیر ہے کہ کوئی کتاب اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قبل ازیں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ہر نبی کو مخلوق کی تربیت کے لیے اخلاقی بھیجا۔ اپنے اپنے زمانے میں جب نبی آئے تو ان کی نبوت کے ایویڈنس کے طور پر، اس کے ثبوت کے طور پر، اس کے دلیل کے طور پر کہ وہ نبی ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ معجزات عطا فرمائے۔ معجزے کو دیکھ کر مخلوق ان کے اوپر ایمان لے آئی۔ مختلف معجزات پورے انبیاء علیہ السلام کے پاس تھے۔ مثلا صالح علیہ السلام اس زمانے میں یہ بت تراشی، اسکلپٹر بنانا، اس کے اندر لوگ ایسے ماہر تھے کہ کوئی بت بنا کے رکھتے تو دور سے آنے والا اس کو صحیح زندہ انسان سمجھتا تھا، اتنے ایکسپرٹ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں، ہر نبی کے دور میں جو فن، جو آرٹ کمال پہ رہتا ہے تو نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ وہ آرٹ، وہ کمال نبی کے معجزے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ پتھروں کو تراش کے مکانات بنانے والے قوم سمود کے زمانے میں اللہ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا کہ سب اسکلپٹر بنانے والے دنگ ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے اور آپ پر ایمان لائے۔ ایک چٹان میں سے اللہ کی قدرت سے آپ نے ایک زندہ اونٹنی کو برآمد کیا۔ یہ تو دیکھنے میں خالی خوبصورت بت نظر آتے تھے، مگر صالح علیہ السلام کے ایک ہی اشارے سے پہاڑ شق ہوا اور اندر سے زندہ اونٹنی، وہ بھی گاب حاملہ اونٹنی نکل آئی، اس کے بعد بچہ بھی دی۔ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک معجزہ تھا، دیکھ کے سب حیران ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، جادو اتنی ترقی کر گیا تھا کہ کسی کو جادو سے کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سارے جادوگروں کے جادو کو مٹی میں، خاک میں ملا دینے کے لیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا ڈنڈا عطا فرمایا، ایک ایسا عصا سے نوازا جو ایک عصا خالی زمین پر آپ ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا اور سارے جادوگروں کو ان کے سب آلات کے ساتھ نگل جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، میڈیکل سائنس اتنی ایکسپرٹ ہو گئی تھی، 80 سال کا بوڑھا تھا تو اس کو کچھ دوائیں کھلانے سے پھر وہ جوان جیسا معلوم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ میڈیکل ایکسپرٹ بھی دیکھ کر دنگ ہو گئے۔ جن کو کوڑ، جزام وغیرہ جلدی بیماری ہوتی تھی، آپ صرف ان کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو ان کے سفید دھبے دور ہو جاتے، ان کا مرض دفع ہو جاتا۔ یہی نہیں، مردے کو لا کے آپ کے سامنے رکھتے، آپ کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ جو مردہ ابھی تک کہ روح جا چکی تھی، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑے ہو جاتا۔ تمام طبی ڈاکٹرز، بڑے بڑے حکیم پریشان، یہ تمام معجزات دیکھ کر ان لوگوں نے ایمان لایا۔ اب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آیا تو اس وقت جو فن کمال پہ تھا وہ فصاحت، بلاغت، ادبیت کا دور تھا۔ فصاحت و بلاغت کا تنور جل رہا تھا۔ وہاں ایک دوسرے کی سنگل کامبائٹ یا انفرادی لڑائی پہلوانی سے زیادہ خطابت اور ادبیت کا فن عروج و معراج پہ تھا۔ ادھر سے ایک خطیب کھڑے رہتا، اپنے خطابت کا اوریٹری ٹیلنٹ بتاتا، اس کے جواب میں ادھر سے دوسرا خطیب رہتا اور وہ ایسا کمال بتاتا کہ پہلے کی خطابت بالکل معمولی معلوم ہوتی تھی۔ الغرض فصاحت بلاغت کا ایسا کمال تھا عربوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی ایسی کتاب، ایسا صحیفہ عطا فرمایا کہ اس کے اندر فصاحت اور بلاغت، تمام ادبیت کے ایسے ہیرے جواہرات بھر دیے کہ بڑے سے بڑے خطیب دے کر دنگ اور حیرت ہو گئے اور ایمان لانا شروع کر دیے۔ اس قرآن پاک کے نام میں ہی ادبیت بھری ہوئی ہے۔ مثلا قرآن اگر آپ عربی ادب کے لحاظ سے دیکھیں تو 3 الفاظ سے ڈرائیو کیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے۔ عربی میں طریقہ ہے، کوئی بھی لفظ ہوتا ہے تو ایک مادے سے بنتا ہے، سوائے اللہ کے، کیونکہ اللہ کسی سے بنا نہیں، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے، اس کو نہ کوئی بنانے والا ہے، اس لیے ایک اللہ کا لفظ ایسا ہے جو کسی سے ڈرائیو نہیں کیا گیا۔ باقی کے عرب کے جتنے بھی الفاظ ہیں کسی نہ کسی ایک مادے سے اخذ کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ تو قرآن بھی 3 الفاظ سے بنایا گیا ہے۔ یہ فصاحت دیکھیے کہ ایک ہی لفظ ہے مگر 3 پہلو اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک ہے قرآن سے بنا ہے، دوسرے قراتن سے بنا ہے اور تیسرے قرنن سے بنا ہے۔ اس سے قرآن بنا ہے۔ اگر آپ قرآن کے معنی دیکھیں تو جمع کرنے کے ہوتے ہیں۔ اب قرآن کے اندر اس کے معنی پوری طرح اپلیکیبل اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں آیات، سورے سب جمع ہیں، اس میں عبادات، معاملات اور دنیا بھر کے مسائل سب ایک جگہ جمع ہیں۔ نہ صرف یہ معاملات، اس میں عبادات، مسائل جمع ہیں، بلکہ اس کو پڑھنے والے، دنیا تمام میں رہنے بسنے والے مسلمان ایسے اس پر جمع ہیں کہ مسلمان چاہے وہ حبشی ہو، کالا ہو، گورا ہو، لمبا ہو، گڈھا ہو، موٹا ہو، دبلا ہو، دنیا کے کسی حصے میں رہتا ہو، ہر ایک کو قرآن پڑھنا پڑتا ہے۔ تو قرآن پہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو قرآن کے عنوان میں، اور اس میں دین و دنیا کے تمام علوم بھی آ کے جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا قرآن کا یہ برابر بلکہ اس کے اندر کچھ فیض لینے کا جہاں سوال ہے تو جو لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں وہ مردے کہلاتے ہیں، اور جو دونوں زندہ رہتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں۔
بڑے بڑے اللہ کے محبوب بندے وہ قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، لیکن جو لوگ مغفرت تک کی طلب میں رہتے ہیں قبر میں جانے کے باوجود، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردہ قبر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے تیرنے والے کو تنکے کا سہارا مل گیا تو اپنی جان بچا لیتا ہے، ویسی کوئی مغفرت کرنے والا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر یا دعا کر دیا تو اس کے لیے بہت بڑی دولت اور نعمت بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر زندوں اور مردوں کے جمع ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ زندے دعا کرتے ہیں تو مردوں سے ان کا تعلق پیدا ہو جا رہا ہے، اور یہی اولیاء اللہ، قطب، ولی، غوث، خواجہ اگر یہ آرام فرمانا ہے اپنے مزارات میں تو زندہ ان کے گزرنے کے باوجود بھی ان سے فیض حاصل کرتا ہے، ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتا ہے۔ تو زندے مردوں کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور قبروں میں آرام فرمانے والے اولیاء سے زندے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے معنی جمع ہونا پوری طرح اپلیکیبل ہے۔ اس کے بعد ہے قراتن۔ قراتن کے معنی ہے پڑھنا۔ جتنی بھی دیگر آسمانی کتابیں، مثلا مشہور کتابیں ہمارے ہر طالب علم کو معلوم ہوں گی، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، اور یہ قرآن پاک تو ہمارے آقا پہ نازل ہوئی۔ تو حضور کے پہلے جتنے بھی صحائف، جتنے بھی کتابیں نازل ہوئیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے لکھا لکھایا ہوا ایک نسخے کی شکل میں عطا کیا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ان کو طلب فرمایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر آنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پر ان کو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ لیکن یہ ہمارے آقا کا منفرد اعزاز ہے، آپ کی فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بلایا نہیں گیا، بلکہ میرے آقا جہاں جہاں تشریف لے جاتے آپ کی ایک ایک ادا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق قرآن کی آیت اتارتا تھا۔ اور کمال یہ کہ جہاں جہاں صاحب قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں صاحب قرآن تشریف لے جاتے تو قرآن وہاں وہاں آتا تھا۔ میرے آقا مکے کی گلیوں میں تھے تو قرآن کی آیت وہاں نازل ہو رہی تھی، ہجرت کر کے غار ثور میں تشریف لے گئے تو قرآن وہاں نازل ہوا، کہیں وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں اترنے لگا۔ اسی لیے ہم مدنی اور مکی آیتوں کا اس میں نام دیتے ہیں۔ یہی نہیں، حضور حجۃ الوداع کے لیے عرفات میں تشریف لائے، وہاں پر آیت نازل ہونے لگی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں آپ، وہاں نازل ہو رہا ہے قرآن۔ جہاں جہاں صاحب قرآن جا رہے ہیں قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے۔ یہ اعزاز محبوب خدا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں کو جو قرآن کتابیں دی گئیں، لکھی لکھائی بھی دی گئیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جبریل علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے، اس کو سناتے تھے۔ تو یہ کتاب ایسی ملی سرکار کو جو پڑھی ہوئی کتاب ہے، پڑھنے کی حالت میں سرکار کو ملی، سرکار کے سینے میں اتری اور سرکار کے بعد صحابہ کے سینوں میں اتری۔ اور اس کا یہ معجزہ ہے کہ آج 1400 صدی گزر جانے کے بعد آپ میں بھی کتنے حفاظ ایسے ہوں گے کہ آپ کے سینوں کے اندر بھی قرآن موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ایک غیبی انتظام ہے۔ لکھی ہوئی کتاب ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹھا لے، غائب کر دے تو محروم ہو جائے، لیکن جس کے سینے میں قرآن موجود ہے اس کو کون بھلا، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ قرآن پاک جس کے سینے میں موجود ہے اس کو کون نکال سکتا ہے۔ تو یہ کتاب قراتن کے معنی پڑھنے کے جو ہیں وہ بھی پوری طرح اپلیکیبل ہوتے ہیں کہ قرآن شریف، جتنی قرآن شریف کو پڑھا جاتا ہے دنیا تمام میں، کوئی دنیا کی کتاب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مومن بغیر سورہ فاتحہ پڑھے کہ اس کی رکعت ہی نہیں ہوتی۔ 5 وقت کی نمازیں ہی نہیں،
بلکہ حفاظ ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے تو کتنے لوگ تلاوت کر رہے ہیں۔ بلکہ میں تو دعوے کے ساتھ بولتا ہوں، دنیا میں جب سے قرآن اترا ہے، جب سے اب تک ہی نہیں قیامت تک، کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی فریکشن آف سیکنڈ ایسا نہیں ہے جب کہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی۔ آپ بولیں گے کیسا حضرت، ہم جب سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اب نہیں کر رہے ہیں، تو آپ بول رہے ہیں کہ ہر گھڑی ہو رہی تو کیسے؟ تو یاد رکھیے، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں دن اور رات جغرافیائی معلومات کے لحاظ سے کیسے بنتے ہیں؟ یہ جو گردش ہو رہی ہے زمین کی، اس کی گردش سے رات دن بن رہے ہیں۔ صبح میں آپ کی محلے کی مسجدوں کی میں مثال دیتا ہوں، فرض کیجیے یہاں 5-6 مساجد ہیں، ابھی ایک جگہ فجر کی نماز کی قرات ہوئی نہیں، امام صاحب اپنی ختم بھی نہیں کیے، دوسری مسجد سے شروع ہو گئی، وہاں ختم نہیں ہوئی کہ تیسری مسجد۔ تو یہ محلے کا ہی عالم نہیں ہے، آپ دنیا تمام میں دیکھیے، جیسے جیسے فجر کا وقت ڈھلتے جائے گا، سرکتے جائے گا، دنیا میں ہر جگہ امام ہے کہ قرات کرتا ہی چلا جائے گا۔ تو دنیا کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی فریکشن آف سیکنڈ نہیں ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی۔ لہذا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر دنیا میں کتاب ہے تو صرف قرآن پاک ہے، بائبل ہے، صرف سنڈے کو سنڈے بغل کی بدی میں دبا کے لوگ لے کے جاتے ہیں چرچ میں، وہاں پڑھی جاتی ہے، مگر مسلمان روزانہ 5 وقت 5 فرض نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ علاوہ ازیں اس کے معنی قرن سے بھی آتے ہیں، اور قرن کے معنی ہوتے ہیں ساتھ ہونا، ملنا، اس سے بھی قرآن بنتا ہے۔ اب ساتھ ہونے میں آپ دیکھیں، قرآن پاک ایک مسلمان کے بچپن میں بھی ساتھ رہتا ہے، جیسے ہی سمجھداری ہوتی ہے اس کی تسمیہ خوانی ہوتی ہے اور اس کو قرآن سکھایا جاتا ہے، بچپن میں ساتھ، جوانی میں ساتھ، بڑھاپے پن میں ساتھ، مرنے سے پہلے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، خود وہ نہیں پڑھ رہا تو دوسرے پڑھ کے سناتے جا رہے ہیں۔ اس کے مرنے کے بعد جب دیکھیں کہ قبر میں دفن کر رہے ہیں تو سرانے کھڑے رہ کر، پائنتی کھڑے رہ کر قرآن اس کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد بھی کوئی جاتا ہے اگر قبر کے اوپر کھڑے رہتا ہے تو فاتحہ پڑھتا، اس میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ایسا ہی ہے، خصوصاً روزے اور قرآن دونوں کو شفاعت کرنے والے فرمایا سرکار نے۔ کل کے دن کوئی گناہگار اللہ کے روبرو کھڑا ہو تو جو آپ نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، قرآن آ جائے گا اور عرض کرے گا یا رب العالمین، یہ رات میں قرآن تراویح میں سنتا تھا، تراویح کی تلاوت، اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، میں وہی قرآن ہوں جو آپ کے سامنے اس کی شہادت دینے کے لیے آیا ہوں۔ روزہ ادھر سے آ کے کھڑے رہے گا کہ دن تمام رب العالمین یہ بندہ روزہ رہتا تھا تیرے لیے، میں وہی روزہ ہوں جو تیرے سامنے شہادت دے رہا ہوں۔ تو ان کی شفاعت کے اوپر کوئی اگر گناہگار بندہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہگار بندے کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے جتنے بھی معنی ہیں یہ پورے کے پورے اس کے اوپر اپلیکیبل ہیں۔